إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کی 6 صفتوں کا بیان کیا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور کسی فحاشی میں مبتلا نہیں ہوتے، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کوئی آئے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور باہم مشاورت سے اپنی زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں، اور جو اللہ مالک نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ صفات ہیں جو اہل ایمان کی ہیں، اور ان میں سب سے اہم بات کہ وہ اپنے رب کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو مالک نے حکم دیا اس میں نہ تو وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں، بلکہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو قبول کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں زندگی ہماری جیسے چاہیں گزاریں، مال ہمارا جیسے چاہے خرچ کریں، اولاد ہماری جیسے چاہیں اس کے ساتھ معاملات کریں۔ تو جب کوئی انسان دلائل سننے کے باوجود ہٹ درمی پہ اڑ جاتا ہے، نہیں بات مانتا، تو اللہ رب العزت پھر اسی گمراہی پہ اسے مطمئن کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہر بات میں تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جس طرح ایک مقام پہ آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور ایمانداروں کے رستے کو اپنانے کے بجائے اس کے علاوہ دوسرے رستوں کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ پھر اسی رستے پہ اسے چلا دیتا ہے، وہ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے پہ آ جائے، اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے
اللہ یا اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے پھر اللہ اس کے متعلق فیصلہ فرما دیتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی دوست دنیا میں نہیں رہے گا۔ جنہیں وہ دوست سمجھتا ہے، جنہیں وہ اپنا کہتا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، بہن بھائی ہے، اولاد ہے یا بیوی ہے، کوئی کسی کی نہیں بنے گی۔ صرف اہل ایمان ایک دوسرے کے ہوں گے، لیکن جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے اس کا باپ بھی اس کے لیے انکار کر دے گا، اس کی بیوی بھی انکار کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر کی زندگی سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں 3 باتوں پہ 3 دفعہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں، فقر میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے، لیکن کبھی کفر کو پسند نہ کر۔ آگ میں گرنا تو پسند کر لو لیکن کفر میں جانا پسند نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت اس کفر سے محفوظ رکھے۔ جب انسان ہٹ درمی کی وجہ سے بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو اللہ اسے گمراہی کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے دنیا میں کوئی دوست نہیں رہتا اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں تو ظالموں کو اس دن دیکھیں گا، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، پھر اس وقت یقولون، کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمارے لیے دنیا میں پلٹنے کا کوئی رستہ ہے؟ لیکن اس وقت کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب اس جہنم کی آگ پہ انہیں پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، ذلت کے ساتھ جھکے جا رہے ہوں، ینظرون من طرف خفی، جس طرح انسان چوری چھپے اس طرح آنکھیں کھولتا ہے بند کرتا ہے، اس طرح بار بار دیکھیں گے۔ جس طرح کسی انسان کو گولی مارنے لگے کوئی، یا کوئی تلوار سے اس کی گردن اتارنے لگے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے میں نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح ذلت اور مسکنت میں یہ اس طرح کریں گے کہ شاید بچ جائے، آنکھیں بند کر کے ہی ہو جائے، لیکن بچت کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ وقال الذین آمنوا، اس وقت انہیں اہل ایمان یہ بات کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، آج خسارے میں تو وہ لوگ پڑے جنہوں نے اپنے نفسوں کو وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، یوم القیامت، قیامت کا دن۔ یعنی حقیقی خسارے میں وہ شخص ہے، وہ نہیں جسے دنیا میں مال نہیں ملا، وہ نہیں جسے اولاد سے محروم رکھا گیا، وہ نہیں کہ جو شخص بہت سی تکلیفوں سے گزرا، بلکہ حقیقی طور پہ خسارے میں وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے اور اپنے اہل و عیال کو خسارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل و عیال کو خسارے میں کیسے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے والدین جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ان کی اولاد خیر پہ آنا بھی چاہے تو وہ نہیں آنے دیتے، اگر ان کی اولاد شرک کو چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑنے دیتے، اگر ان کی اولاد کفر کو ترک کرتے ہیں تو وہ نہیں ترک کرنے دیتے۔ اب دیکھیں بے شمار ایسے غیر مسلمان جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے والدین انہیں باندھ دیتے ہیں اور تڑپاتے ہیں کہ یہ اپنے اسلام اور دین کو چھوڑ دے، اللہ ہی ہے کسی کو استقامت عطا فرما دے، وگرنہ پھر جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان نہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، خسارے میں ڈالتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کے مر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ خبردار، آگاہ رہو،
ان الظالمین فی عذاب مقیم، جو ظالم لوگ ہیں یہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، کبھی عذاب ان پہ نہیں ٹلے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لہم من اولیاء، ان کے لیے کوئی اس وقت دوست نہیں ہوگا، ینصرونہم، جو ان کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے ساتھ تو انہوں نے دشمنی رکھی، اللہ کو تو دنیا میں سمجھا ہی کچھ نہیں، تو جب اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی تو اللہ کس طرح ان کے ساتھ دوستی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کہاں کوئی رستہ ملے گا؟ پھر فرمایا اس لیے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو فوراً قبول کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے جب لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے پاس۔ انسان جائے گا تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اور لوٹنے کی کوئی جگہ اس کے لیے دنیا میں نہیں ہوگی۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنی خباثتوں کا، اپنے گناہوں کا انکار کر سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ سارے دلائل ایسے ہیں کہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے باوجود فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی خاندان، اگر کوئی قوم پھر بھی اعراض کرتی ہے تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے میرے نبی آپ کو ہم نے ان پہ کارساز بنا کے نہیں بھیجا کہ ضرور انہیں سمجھانا ہے، جو نہیں سمجھتا نہ سمجھے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پہ تو صرف بات کو پہنچانا ہے، بدلنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے آج جو لوگ کہتے ہیں لو جی مولویوں کی زبانوں میں اثر ہی نہیں رہا، بعض پیغمبر دنیا میں ایسے بھی آئے ساری زندگی وہ دعوت دیتے رہے لیکن ایک بھی بندہ ان کے ساتھ نہ ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پیچھے سورۃ قصص میں پڑھ کے آئے ہیں، 950 سال تک اللہ کی دعوت توحید دیتے رہے، تو 82 لوگ تھے صرف جو مسلمان ہوئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بالآخر جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اب ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو ایمان کی طرف آئے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ طوفان نوح جو ہے وہ آیا، اور زمین پر رہنے والا ہر شخص، ہر جاندار ہلاک ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان جانوروں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، صرف وہ بچے، باقی سب ہلاک ہوئے۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ نے دنیا کا آغاز کیا ان کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں، تو بلکہ ان علیک الا البلاغ، آپ پہ صرف بات کو پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، او جی مجھے مال مل گیا، اولاد مل گئی، فلاں چیز مل گئی، فلاں چیز مل گئی، بہت خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو فإن الانسان کفور، پھر انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ ہی کے گلے شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میری خطاؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، بلکہ یہ الٹا کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی کفر کی زندگی، ایسے کفر کے کلمات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے،
ہم شعوری طور پہ ہر نماز میں اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پہ گامزن کر دے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا یہ گمراہ ہیں اور یہ میرے غضب کا شکار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں راہ ہدایت پہ گامزن کر دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔